Tell us, when will this be, and what will be the sign of thy coming? آج شام میں خداوند کے جلالی بابرکت نام میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکٹرن کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، جسے ہم کلیسیا کی مبارک امید ریپچر یعنی کلیسیا کا اٹھایا جانا کے نام سے جانتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی کتاب کے 23ویں باب کی پہلی آیت میں خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ، خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان کرنا ہوگا میری وہ عیدیں ہیں، یعنی عید فصح، عید فطیر، پہلے پھلوں کی عید اور ہفتوں کی عید یعنی عید پینتیکوست، نرسنگوں کی عید، کفارہ کا دن اور 7ویں عید خیموں کی عید۔ عید کا عبرانی مطلب ہے مقررہ تہوار۔ شروع کی 4 عیدیں سب اپنے مقررہ وقت پر ہو چکی ہیں۔ خدا نے ان عیدوں کے بارے میں کہا کہ یہ میری عیدیں ہیں۔ ان تمام عیدوں میں پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کا عکس نظر آتا ہے، مگر نئے عہد نامہ میں یہ عکس حقیقت اور سچائی نظر آتی ہے، جو اصل چیزیں مسیح کی ہیں، کیونکہ مسیح ہمارا فصح قربان ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 20ویں آیت کے مطابق، لیکن مسیح فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سوتے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ مسیح کے جی اٹھنے کے 50ویں دن کے بعد عید پینتیکوست ہوئی۔ یہ تمام عیدیں ایگزیکٹ ڈیٹ پر ہوئیں۔ عزیز و کلام مقدس میں ہر چیز کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔
شروع کی 4 عیدیں موسم بہار یعنی اسپرنگ میں ہو چکی ہیں اور آخری کی 3 عیدیں سمر میں ہوں گی، یعنی نرسنگوں کی عید، کفارے کا دن اور خیموں کی عید۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں خدا نے موسیٰ کو اعبار کے 23 چیپٹر کی 25 ورس میں 5ویں عید کو جو نرسنگے پھونکے جانے کی عید یادگاری کے طور پر منانے کا کہا، جو عکس تھا نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کا خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آنے کا اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ ریپچر کلام مقدس میں نہیں ہے۔ لفظ اٹھایا جانا اردو میں ریپچر کے لیے استعمال ہوا ہے اور انگریزی میں کاٹ اپ، عبرانی زبان میں ریپٹرو اور گریک میں ہرپازو استعمال ہوا ہے۔ ان الفاظ کے معنی ہیں ٹو سنیچ۔ خداوند خدا کے نبوتی کیلنڈر میں اس وقت ہم اس 5ویں عید کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کلیسیا نرسنگے کی آواز کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لی جائے گی اور ہوا میں خداوند کا استقبال کرے گی۔ عزیزوں، میں یہاں پر ریپچر کے حوالے سے بہت مشہور آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کوٹ کروں گی۔ پہلا تھسلنیکیوں 4 باب کی 13 سے 18 آیت تک۔ اس آیت کو لکھنے سے پہلے میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ تھسلنیکے کی کلیسیا کے لوگ اپنے ان عزیزوں کے لیے جو مسیح میں سو گئے تھے، ان کے لیے پریشان تھے کہ ان کا کیا ہوگا۔ پولس ان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ عزیزوں، ہم کلام مقدس میں ریزریکشن چیپٹر 1 کرنتھیوں 15 باب میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اسی طرح آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ یہ 1 کرنتھیوں 15 باب کی 49 ورس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پولس رسول اور بڑی خوبصورت بات ریپچر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ یہ 1 کرنتھیوں 15 باب کی 50 سے 52 ورس تک ہے۔
عزیزو، ریزریکشن کو اس چیپٹر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں کہ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں جسم بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ عزیزو، جب ہمارے عزیز ہم سے جسمانی طور پر جدا ہوتے ہیں، مسیح میں سو جاتے ہیں، تو جب ہم ان کو دفناتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی کو مٹی کے حوالے، لیکن یہی بدن جو ہمارے عزیزوں کے اس وقت قبروں میں ہیں، پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 42 سے 44 ورس تک اس تسلی کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے نرسنگا پھونکا جائے گا اور پھر مردے جلالی بدن میں غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اور مزید کلام مقدس سے ہی شیئر کرنا چاہوں گی ریپچر کے حوالے سے، چونکہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ یہودی ہی تھے، اور جب وہ سیلز کو کھولیں گے مکاشفہ 5 باب میں، تو اس وقت بھی وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جوئش ٹائم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کلیسیا کا اٹھایا جانے کو ہم تیتس 2 باب کی 13 آیت میں مبارک امید، یعنی ہم اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ اسی طرح کلوسیوں 3:4 میں لکھا ہے کہ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ زندگیاں جو اس وقت کا خداوند کی راہ دیکھتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ مسیح یسوع ریپچر میں صرف انہی لوگوں کو دکھائی دیں گے جو اس کا انتظار کر رہے ہیں، تیار ہیں۔ عبرانیوں 9 باب کی 27 اور 28ویں آیت کے مطابق، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں مسیح میں نئے مخلوق بننے کے بعد یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر رہنا ہے۔ یسوع مسیح اپنی جلالی کلیسیا کو، جو اس کی دلہن ہے، جس کے بدن میں نہ داغ ہے، نہ جھری اور نہ کوئی ایسی چیز، بلکہ وہ پاک اور بے عیب ہو، لینے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ افسیوں 5 باب کی 27 آیت کے مطابق۔ خداوند یسوع مسیح کی جلالی آمد کو جوئش ویڈنگ یعنی قدیم گلیل کی شادی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ یسوع مسیح گلیلی تھے اور تمام شاگرد بھی سوائے یہودا اسکریوتی کے۔ نرسنگوں کی عید کی یہودی لوگ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ویڈنگ ڈے آف دا مسیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قدیم یہودی رسم و رواج کے مطابق گلیل میں شادی کا طریقہ یوں ہوتا تھا کہ دلہا دلہن کے گھر آتا اور اس کو پرپوز کرنے کے لیے کپ آف وائن پیش کرتا تھا۔ اگر دلہن اس کپ میں سے پی لیتی تو سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ہونے والی دلہن اس کپ آف وائن کو اپنے گروم کو دیتی اور وہ بھی اس میں سے پیتا، اور پینے کے بعد اپنی دلہن سے کہتا، اور اب سے میں یہ پیالہ اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک اپنے باپ کے گھر میں
नया ना पीऊं। और ये कहकर दुल्हा अपने बाप के घर चला जाता है, और जब बाप कहता है कि अब जाकर अपनी बीवी को ले आ, तो दुल्हा आकर अपनी बीवी को अपने बाप के घर ले जाता था। यीशु मसीह ने कहा, मैं उस दिन की बाबत ना मैं जानता हूँ ना फरिश्ते, मगर सिर्फ बाप। खुदावंद यीशु मसीह ने लास्ट सपर में ये अल्फाज शागिर्दों से कहे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। ये मत्ती 26 बाब की 29 आयत है। अजीज़ो, बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त तैयार है। मुकाशफा 9 बाब की 7 आयत के मुताबिक आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद लोगों की रासबाजी के काम मुराद हैं। क्या हम जो यीशु के लहू से रासबाज ठहराए गए हैं, हमारी ज़िंदगी से रासबाजी के फल ज़ाहिर हो रहे हैं ताकि खुदावंद की सिताइश की जाए और उसके नाम को जलाल मिले? अगरचे इस वक्त हम दुनिया में रहते हुए जो खुदा के नाम लेवा लोग हैं, दुनिया के हालात और दुख दर्द की वजह से इस वक्त तमाम वो मुकद्दसीन चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हैं और अपने आसमानी घर से मुलब्बस होना चाहते हैं, क्योंकि अजीज़ों, हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुआफ़िक, जिसे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। इसको आप फिलिपियों 3 बाब की 20 आयत में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह आज हमें इस शदीद बेदीनी के वक्त में, जबकि चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है, तारीकी छाई हुई है, लोग नेकी को बदी और बदी को नेकी कह रहे हैं, जहां हर तरफ गुमराही है, अपने लोगों को तसल्ली देते हुए यूहन्ना की अंजील के 14 बाब की पहली 3 आयत में फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। कहानती दुआ में भी यीशु मसीह ने कहा, आए बाप, मैं चाहता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है वो मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया, क्योंकि तूने बिनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। खुदावंद यीशु मसीह अपनी तैयार दुल्हन को आकर मुकाशवा में लिखी 21 आफतों से पहले अपने साथ ले जाएंगे, ताकि हम हमेशा खुदावंद के साथ रहें। पहला थस्सलुनीकियों में पहले बाब की 10वीं आयत के मुताबिक पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हम खुदा के बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़र रहें, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु को जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नजात हासिल करें। पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब की 9 आयत।
خدا نے ہمیں نور کے فرزند کہا ہے، ہم رات کے نہیں بلکہ دن کے ہیں۔ لہٰذا ہم ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں اور صبر سے خداوند کے کام کرتے ہوئے اس کا انتظار کریں، تاکہ آنے والے خدا کے قہر شدید سے بچ سکیں۔ عزیز و خداوند خدا کے کلام میں مکاشفہ 3 باب کی 10ویں آیت میں خداوند نے فیلادلفیا کی کلیسیا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ یسوع مسیح ان زندگیوں سے جو لاپرواہی سے توبہ اور نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، انہیں لوکا 21 باب کی 34 سے 36 آیت میں فرماتے ہیں کہ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار، نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ عزیزو، جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو کلام مقدس میں بہت ساری جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، خدا نے ہمیں کلام مقدس دیا ہے، دوسرا مددگار ہمارے اندر ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، لہٰذا ہم وقت کو غنیمت جانیں۔ خدا کا غضب ان زندگیوں پر جنہوں نے اس کے بیٹے کے نجات بخش الہی انتظام کو رد کیا اور اس کو دل سے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند تسلیم نہیں کیا، وہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا خداوند ہمیں موقع دے رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، ہمیں سانسیں بھی خداوند نے دی ہوئی ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کی خوشی اس بات میں ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ نرسنگا پھونکا جائے، اپنا رشتہ خداوند خدا سے قائم کر کے اس کے خاندان کے فرد بن جائیں۔ پچھلا نرسنگا یسوع مسیح کے ظاہر ہونے پر بجے گا، جبکہ مکاشفہ میں جن نرسنگوں کا ذکر ہے وہ خدا کے قہر کے نرسنگے ہوں گے۔ اکثر لوگ پچھلا نرسنگا اور قہر کے نرسنگوں میں امتیاز نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ بڑی صفائی سے کلام میں لکھا ہوا ہے پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی کس طرح سے خدا کا نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت جو قہر کے نرسنگوں کے وقت ہوگی، یہ ان کے لیے ہوگی جنہوں نے ابھی تک خداوند پر، اس کی عظیم قربانی پر دل سے ایمان نہیں لائے ہیں۔ یہ بڑی مصیبت کے وقت کے نرسنگے ہوں گے جن میں لوگ موت مانگیں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ عزیزو، اس کے علاوہ ریپچر اور یسوع مسیح کی دوسری آمد میں بھی لوگ فرق نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی چیز اس کو بتاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ریپچر میں ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، پہلا تھسلنیکیوں 4 باب کی 17 آیت کے مطابق، جبکہ دوسری آمد میں زکریا 14 باب کی 4 آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں ہے وہاں آئیں گے۔
रैप्चर में कलीसिया उठा ली जाएगी, दूसरी आमद में मुकद्दसीन मसीह के साथ आएंगे। मुकाशवा 19 बाब की 14 आयत के मुताबिक। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कलाम मुक़द्दस ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारा क्या हाल है? क्या हम खुदावंद का इंतज़ार 5 होशियार कंवारियों की तरह अपनी कुप्पियों में तेल यानी पाक रूह की आग रखते हुए उसका इंतज़ार कर रहे हैं खुदावंद का, या उन 5 बेवकूफ़ कंवारियों की मानंद जिन्होंने कुप्पियाँ तो ले लीं लेकिन तेल अपने साथ नहीं लिया, और जब आधी रात को धूम मची के दुल्हा आ गया उसके इस्तकबाल को निकलो। जो तैयार थी वो शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। बेवकूफ़ कंवारियों ने कहा, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अजीज़ों, आज रहम और फजल का दरवाज़ा खुला हुआ है। इससे पहले कि बंद हो जाए, अपनी कुप्पियों में पाक रूह की आग को भरा हुआ रखें। हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ करते हैं, और आखिर में मेरी ये दिली दुआ है कि खुदावंद अपनी उस जलाली कलीसिया को आखिरी सांस तक, आखिरी वक्त तक ईमान पर कायम रखते हुए और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए हम उस वक्त का इंतज़ार करें जब खुदावंद अपने बच्चों को, अपने खून खरीदों को लेकर अपने साथ चला जाएगा, ताकि हम हमेशा खुदावंद के साथ रहें। आमीन।